اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز اپنے دشمنوں کو عذاب دینے کے لیے مختلف قسم کے ساز و سامان مہیا کر رکھے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا میں کوئی بہت بڑا مجرم قید کیا جاتا ہے اور اس پر جرم پوری طرح سے ثابت ہو جاتا ہے واضح دلائل کی بنیاد پر، اور اس کو قید خانے کی سزا سنائی جاتی ہے، تو قید خانے میں اس کے لیے وہاں لباس بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اوڑھنے بچھانے کے ساز و سامان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سب اسی قید خانے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اس کا وہ لباس جو وہاں گھر سے پہن کر گیا ہوتا ہے نکلوا دیا جاتا ہے اور وہ قید خانے کے مخصوص لباس میں قید کیا جاتا ہے۔ گھر پہ وہ کتنا ہی اچھا اور بہترین کھانے پینے کی چیزیں کھاتا پیتا رہا ہو، وہ ساری چیزیں روک دی جاتی ہیں، منع کر دی جاتی ہیں، اور قید خانے میں مخصوص قسم کے کھانے پینے کی جو اشیاء تیار کی جاتی ہیں وہی اسے دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی زیادہ آرام اور راحت میں زندگی گزار رہا ہوگا، لیکن جب قید خانے میں پہنچتا ہے تو وہاں اس کے لیے، قیدیوں کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ انتظامات اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کے مجرمین ہوں گے، جو جہنم کے قیدی ہوں گے، ان کے لیے بھی لباس ہوگا، ان کے لیے بھی کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں گی، ان کے لیے بھی اوڑھنے اور بچھانے کے ساز و سامان ہوں گے، ان کے لیے بھی مخصوص قسم کے جگہیں ہوں گی جہاں پر انہیں رکھا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ اس دنیا کے اعتبار سے نہیں رہیں گے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی زیادہ بہترین اور عمدہ کھانے کھاتا رہا ہو، لیکن اس قیامت کے روز اس جہنم میں وہ ان قیدیوں کے لیے جو کھانا تیار کیا جائے گا، جو پینے کی چیزیں تیار کی جائیں گی، وہی اسے دی جائیں گی۔ وہ لباس اس دنیا میں کتنا ہی عمدہ پہن رہا ہو، لیکن جہنم میں ان قیدیوں کے لیے جو لباس تیار کیے جائیں گے وہی لباس اسے پہنائے جائیں گے۔ وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، وہاں اوڑھنے بچھانے کے ساز و سامان ہوں گے، وہاں پہننے کے لیے کپڑے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ بذات خود بہت بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے۔ وہ کھانے اور پینے کی چیزیں اس کی بھوک نہیں مٹائیں گے، اس کی پیاس کی شدت کو کم نہیں کریں گے، اسے تندرستی نہیں دیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ مخصوص قسم کے کھانوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اور آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کیا یہ جنتی اور جنت میں ملنے والی یہ نعمتیں بہتر ہیں یا پھر اذالک خیر ام شجرۃ الزقوم، یا وہ زقوم تھوہر کا درخت بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، کہ جسے ہم نے ظالموں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، جہنم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے شگوفے ایسے خطرناک ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ شیطانوں کے سر ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ اہل جہنم اسی تھوہر درخت کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے، وہ اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے آگے فرمایا ثم انہم علیہا لشوبا من حمیم، اس کو کھانے کے بعد ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر اس کے بعد انہیں جہنم میں جو ان کا ٹھکانہ مقرر ہے وہاں انہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ ان آیات پہ غور کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھوہر کا درخت جو اہل جہنم کی خوراک ہوگا، یہ جہنم کی تہ میں
کسی ایک جگہ پر یا بعض جگہوں پر ہوگا، سارے مجرمین جن کو بھی یہ خوراک دینی ہوگی انہیں ان کے مخصوص ٹھکانے سے لایا جائے گا اور اس جگہ تک پہنچایا جائے گا جہاں پر وہ درخت پیدا ہوتا ہے، انہیں وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا جو انتہائی زہریلا، بدبودار اور کھریر ہوگا، اور اس کے کھانے کے بعد اس کے اوپر مزید کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ کھانا پینا انہیں مل جانے کے بعد انہیں واپس ان کے اس ٹھکانے پر جہاں انہیں عذاب دیا جانا ہے اس جگہ پر واپس پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یقیناً یہ زقوم کا درخت، یہ تھوہر کا درخت، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل، یہ تلچھٹ کے جیسے ہوگا، یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ پیٹ میں جانے کے بعد ایسے کھولے گا کہ جیسے گرم پانی کھولتا ہے ہڈیاں میں، ایسے یہ زہریلا درخت ان جہنمیوں کے پیٹ میں جانے کے بعد یہ خوب کھولے گا پیٹ کے اندر، یعنی یہ ان کی بھوک نہیں مٹائے گا، ان کی پیاس نہیں مٹائے گا، انہیں تندرستی نہیں دے گا، مزید اور عذاب میں اضافہ کر دے گا۔ اللہم اعذنا من النار، اللہ تعالی ہم سبھی کو اس عذاب علیم سے محفوظ فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، اس جہنم میں اللہ رب العالمین ان کی خوراک کے لیے کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں بھی پیدا کرے گا۔ سورۃ الغاشیہ جو جمعہ کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اس سورت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، وہاں جہنم میں ان کے لیے ذریع کا درخت ہوگا، کانٹے دار بدبودار یہ درخت ہوگا جو لا یسمنو، جو انہیں موٹا نہیں کرے گا، انہیں تندرستی نہیں دے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گا۔ وہ عجیب ہی قسم کا کھانا ہوگا کہ جہنمی بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، بھوک سے بلبلا رہے ہوں گے، اور انہیں خوراک کے لیے یہ طرح طرح کی کچھ چیزیں کھانے کے لیے دی جائیں گی، لیکن یہ چیزیں بذات خود انہیں عذاب میں اور اضافہ کرنے کے لیے ہوں گی، انہیں تندرستی دینے کے لیے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوں گی۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ انہیں غسلین کا کھانا دیا جائے گا۔ غسلین یعنی جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والا وہ بدبودار گاڑھا چیز، گاڑھا مادہ جو انتہائی زہریلا ہوگا، انتہائی بدبودار ہوگا، وہ چیز ان جہنمیوں کو کھانے کے لیے خوراک کے طور پر دی جائے گی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کے لیے اس جہنم میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور یہاں ان کے کھانے کے لیے بس غسلین کا کھانا ہی دیا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کا وہ بدبودار گاڑھا مادہ دیا جائے گا، لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، کہ جسے انہی جیسے خطاکار اور گنہگار لوگ ہی کھائیں گے۔ اب سوچئے کہ آپ اگر دنیا کے بفرض محال دنیا کا سب سے بڑا جرم کیے ہو اور دنیا کی سب سے اہم ترین عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا ہو اور آپ کو قید خانے کی سزا سنائی گئی ہو، اور اس قید خانے میں آپ کو کھانے اور پینے کے لیے یہ کریہ بدبودار زہریلی چیزیں آپ کو کھانے کے لیے دی جائیں، ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے اوپر کیا بیتے گی۔ اس جہنم کے وہ عذاب اس دنیا کے اس عذاب سے کہیں زیادہ سخت ترین ہوگا۔ یقیناً ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ کمزور بدن جو دھوپ کی اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، جو اس دنیا میں پائے جانے والے زہر آلود کھانوں میں سے، زہر میں سے چھوٹے سے تھوڑے سے مادے کو بھی برداشت
سکتا ہے، یہ جسم ہمارا اس عذاب کو، اس زہر کو، اس خوراک کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس جہنم میں کانٹے دار حلق میں پھنس جانے والا ایسا کھانا بھی ہوگا کہ جو نہ نکالتے نکلے گا اور نہ نگلتے نگلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مزمل میں إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، مجرمین کو قید کرنے کے لیے بیڑیاں ہیں، اور کانٹے دار درخت ہے۔ مفسرین نے بتلایا کہ وہ کانٹے دار درخت کیسا ہوگا؟ جو کھاتے ہی یہی حلق میں پھنس جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کوئی کھانا آپ کو پیش کیا جائے، بڑی شدت کی بھوک کے بعد آپ کو وہ چیز ملی ہو، میسر ہوئی ہو، اور وہ کھاتے ہی آپ کے حلق میں یہی پھنس جائے، نہ نیچے جائے اور نہ نکلتے وہ نکالا جا سکے، کیسا محسوس ہوگا؟ پیارے ساتھیوں، اس جہنم میں اس طرح کا بھی کھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان عذاب سے، ان کھانوں سے محفوظ کرے، اور اہل جنت کی جو عظیم نعمتیں، بے مثال نعمتیں ہوں گی، لا تعداد نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتیں ہمارے مقدر میں کر دیں۔ پیارے ساتھیوں، اہل جہنم کے لیے کچھ مشروبات بھی ہوں گے، کچھ پینے کی چیزیں بھی ہوں گی، وہ بھی انہیں پینے کے لیے دی جائیں گی، لیکن وہ پینے کی چیزیں بھی حقیقت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انہیں سخت کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ سخت پیاس لگی ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر انہیں پینے کے لیے انتہائی درجے کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ اس پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر پائیں گے، مجبور ہو کر اسی کھولتے ہوئے پانی کو وہ پئیں گے جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یہ عذاب کی شکلیں، یہ عذاب کی کیفیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کی ہے۔ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، یہ کوئی اٹکل پچھو کی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں۔ ہمارا یقین ہے اگر آخرت پر، تو اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ پیارے ساتھیوں، زخموں سے بہنے والا وہ خون اور پیپ کی ملاوٹ کا مخصوص مادہ جو ہم دیکھے ہوں گے کہ جب کسی کے اوپر پیروں میں، ہاتھوں میں کہیں پر زخم ہو جاتا ہے تو اس کے زخم کے اندر سے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ بدبودار مادہ نکلتا رہتا ہے، جو نہ تو پیپ ہوتا ہے اور نہ ہی خون ہوتا ہے، وہ دونوں کی ملاوٹ کی شکل کا رہتا ہے، ماء صدید۔ یہ بھی ان جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، اس کے بعد یعنی اس دنیا کے بعد ان کے لیے، ان مجرمین کے لیے ماء صدید ہوگا، وہی زخم سے نکلنے والا مخصوص مادہ ہوگا جو انہیں پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، جسے وہ زبردستی گھونٹنا چاہے گا، زبردستی گھونٹ کر پینا جائے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے وہ گھونٹ بھی نہیں پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اسے نظر آئے گا کہ ابھی یہ میری موت آ رہی ہے، ابھی اب میری موت ہو جائے گی، ارے ادھر داہنی بائیں طرف سے ادھر موت آ رہی ہے، لیکن اس کو موت آنے والی نہیں ہے، اس کو بس ایسے دکھتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں اب یہ میری موت آ رہی ہے، لیکن وہاں موت نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہاں ان جہنمیوں کو پینے کے لیے طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ دیا جائے گا،
صحیح مسلم کی روایت میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ عہد کر لیا ہے، یہ پختہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما طینۃ الخبال، یہ طینۃ الخبال کون سی چیز ہے جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار، یہ جہنمیوں کا پسینہ ہوگا جو اکٹھا کر کے انہی کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ پینا ایک مخصوص قسم کے لوگوں کا ہوگا جو اس دنیا میں نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، مجرمین جب ان پر جرم عائد ہو جائے گا، جرم ثابت ہو جائے گا، سزا ان کو سنا دی جائے گی، فرشتے انہیں ہانک کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اسی وقت ہی انہیں شدید قسم کی انتہائی شدت کی پیاس محسوس ہوگی، اور اس کے بعد پھر انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا جہاں انہیں یہ ساری چیزیں پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم ان جہنمیوں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے اس حال میں وردا، یہ شدید قسم کی پیاس محسوس کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اپنے اعمال کو سدھار لیں، ظلم و ستم کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اس سے توبہ کر لیں، نشیلی چیزوں سے ارتکاب کر لیں، چھوڑ دیں فلمیں اور گانے سننا، چھوڑ دیں کرکٹ میچ میں مشغول رہنا، لائیو کرکٹ دیکھنا، چھوڑ دیں فلمیں اور سیریل دیکھنا، چھوڑ دیں اپنے وقت کو ضائع کرنا، آ جاؤ رب کے کلام کی طرف، آ جاؤ نمازوں کی طرف، آ جاؤ نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف۔ ذرا سوچئے کہ یہ 50 اور 60 سال کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا ہوگا اسی کے اعتبار سے آپ کا انجام ہوگا۔ عقل مندی کس میں ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے راستے بتلا دیے ہیں، ایک تو جہنم کا راستہ ہے اور ایک جنت کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا کی زندگی کو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ جنت کے راستے پر چلتے رہیں تو پھر آپ کے لیے جنت کی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہوں گی، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کہ جسے تو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے اور کسی کان نے اس کے حقیقت کے بارے میں پوری طرح سے سنا بھی نہیں ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی حقیقت کسی کے دل میں خیالات میں بھی نہیں آ سکتی ہیں کہ وہ جنت کی اتنی عظیم نعمتیں اس میں ہوں گی۔ اس جنت کے راستے پر آپ چلیں، اور یا پھر اس جہنم کے راستے پر جس میں کھانے پینے کے لیے اور اوڑھنے بچھانے کے لیے ایسی چیزیں دی جائیں گی جو بذات خود عظیم قسم کے عذاب ہوں گے۔ آپ کی ہوشیاری اور عقل مندی کس میں ہے؟ کیوں آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی اپنا سارا وقت کیوں صرف کر دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس دنیا میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے جانے والے ہیں؟ کیا کوئی شخص اپنی دولت کو اپنی قبر میں لے کر آج تک گیا ہے؟ کیا کوئی شخص کو اس کی قبر میں اس کی اولادیں کام آئی ہیں؟ کیا کسی شخص کی گاڑیاں اور عمدہ قسم کے انتظامات اس کے گھر میں جو موجود ہیں وہ اس کی قبر میں اس کو راحت پہنچا سکی ہیں؟ آپ یہ ساز و سامان سے فائدہ اٹھائیے، لیکن ساتھ میں اس رب تعالیٰ کو مت بھولیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے،
جو ہمیں شفا دیتا ہے، جو ہمیں صحت دیتا ہے، جس نے رزق کی ذمہ داری اپنی ذمہ لے رکھی ہے، اس رب تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ چھوڑ دیں ظلم و زیادتی کو۔ گھریلو معاملات میں ایسے کتنے ظلم و ستم ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہیں، ساس بہو پر، بہو ساس پر، بیٹا والدین پر، والدین اپنی اولاد پر۔ یہ ظلم و ستم چھوڑ دیجیے۔ عورتیں اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھ کر رکھیں۔ وہ بیٹی جب آپ اسے سمجھیں گی تو یقیناً وہ بیٹی بھی آپ کو اپنی ماں سمجھے گی۔ بہوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساسوں کو، اپنے سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دے۔ جو اس کے شوہر کا ماں اور باپ ہے، یقیناً اس عورت کا بھی وہ ماں اور باپ ہے۔ یہ گھریلو اختلافات چھوڑ دیں ظلم و ستم کو۔ جب آپ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر اسے گھر میں رکھیں گے تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے ہونے والی غلطیوں کو درگزر کریں۔ اگر کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو اس کو نرمی سے، پیار سے، اور اگر کبھی ڈانٹنے کی ضرورت پڑ جائے تو حدود میں رہتے ہوئے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ کیا کوئی ماں، کیا کوئی باپ یہ گوارا کرے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے مار کر زبردستی بھگا دے؟ تو پھر کیوں اپنی بہوؤں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں؟ آخر کیوں بہو کو اس کے گھر میں، اس کے اپنی سسرال میں جب آرام کرنا ہو، کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو اس کو اس کے مائکے بھیج دیا جاتا ہے؟ آپ کی بہن جس کی شادی ہوئی ہے، اس کو اگر آرام کرنا ہوتا ہے تو اس کو سسرال میں نہیں رکھا جاتا، واپس مائکے بھیج دیا جاتا۔ اپنے ماں باپ کے گھر پہ جاؤ، اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے گھر پہ رکھیے، اس پر ظلم و زیادتی چھوڑ دیجیے۔ یقیناً اس دنیا میں چال بازیاں ہماری زبان سے ہو سکتی ہیں، اس دنیا میں ہم کسی پر ظلم و ستم کرتے ہوئے آزاد گھوم سکتے ہیں، اس کا امکان ہے، لیکن رب تعالیٰ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹی بات کا بھی انصاف دلایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بند کمرے میں جس میں لائٹ بند ہو، روشنی نہ ہو، اور اس کمرے میں آپ ایک روشن دان کھول دیں یا اپنی کھڑکی کھول دیں اور سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ اس روشن دان سے کمرے کے اندر آئے تو آپ کو اس روشنی میں باریک باریک ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جنہیں آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں، جنہیں آپ چھو نہیں سکتے ہیں، اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کیا ہوگا تو اسے بھی قیامت کے دن ضرور پائے گا، اور اسی ذرے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ اسے بھی قیامت کے روز ضرور پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ارحم الراحمین ہم سبھی کو عذاب علیم سے محفوظ فرما دے۔ جہنمیوں کی یہ کھانے اور پینے کی اشیاء اے اللہ جو تو نے تیار کر رکھی ہیں، یقیناً یہ تیرے مجرمین اور گنہگار بندوں کے لیے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ان گنہگار بندوں میں سے بچا لے، نکال لے، اور اپنے ان بندوں میں ہمارا شمار کر دے جو جنت کی نعمتیں پانے والے ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہمارے یہ کمزور بدن اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرتیں کر دے۔ اے اللہ یقیناً ہم ان گنت بے شمار گناہ کیے ہیں، جن گناہوں کو کر کے ہم خود ہی بھول گئے ہیں۔ اے اللہ لیکن تو نہیں بھولنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے علم میں سارے گناہ ہیں۔ اے اللہ تیرے علم میں ہمارے جو بھی گناہ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ ان سارے گناہوں سے ہمارے نامے اعمال کو پاک کر دے، مٹھا دے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیری رحمتوں اور مغفرتوں کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے لیے اے اللہ ہم تیری محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر رحم فرما۔ اس فتنے کے دور میں ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو اے اللہ تو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہماری گھروں کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں میں پائے جانے والے اختلافات کو دور کر دے۔ اے اللہ یہ بندے، یہ سب تیرے بندے ہیں،
جو دین کی ابھی وہ سمجھ نہیں رکھتے، اے اللہ ان بندوں کو، اللہ اپنے ان بندوں کو دین کی صحیح سمجھ دے، تیرے عذاب سے خوف کھانے کی بات، خوف اور ڈر ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اے اللہ تو بسا دے، پیوست کر دے۔ اے اللہ دنیا سے ہمیں بے رغبتی عطا فرما، دنیا کو ہم اتنا حاصل کریں جتنی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کو حاصل کرنے میں تجھ سے غافل نہ ہوں۔ اے اللہ شیطان لعین سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے بزرگوں، والدین، اولاد اور بھائی بہن جو بھی وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کی قبروں میں جنت کی نعمتیں پہنچا دے، جہنم کے عذاب اگر ان پر ہوں تو اے اللہ اپنے خاص رحم و کرم سے اس عذاب کو ان پر سے ٹال دے۔ اے اللہ ہم میں سے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں سے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضوں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، حرام روزیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اے اللہ اپنی حرام چیزوں سے ہمیں بچا اور حلال چیزوں کی ہمیں رغبت دے، اور اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صرف تیرے ہی محتاج رہیں، تیرے علاوہ تیرے بندوں اور مخلوقات میں سے کسی کی محتاج ہم نہ رہیں۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔